تم جانتی ہو تمہاری چپ میری بھی تکلیف کا باعث بن رہی ہے۔ خدا کے لیے اپنے لیے کچھ کرو، کیونکہ جب تک ہم خود اپنے لیے کچھ نہیں کریں گے کوئی ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے وہاں سے نکلتے ہوئے اسفند کے آخری فقرے پر غور کیا اور سر جھٹک کر چلی گئی۔ وہ کچن میں کام کر رہی تھی کہ جبھی شازیہ کی آواز آئی، "او لڑکی، میرے لیے کافی لے آؤ"، جو باہر مصروف انداز میں صوفے پر بیٹھی ہوئی اپنے ناخنوں پر نیل پالش لگا رہی تھی۔ "اور میرے لیے پکوڑے بھی کر لینا، کیونکہ میرا موڈ آج پکوڑوں کا ہو رہا ہے، ساتھ ہی ہری چٹنی لانا نہ بھولنا"۔ وفا نے جیسے ہی ان دونوں کی آواز سنی تو برتن پٹخ کر شیلف پر رکھے۔ ان دونوں نے اس کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ اس عرصے میں ان دونوں لڑکیوں نے اس کو تگنی کا ناچ نچا کر رکھ دیا تھا، اور آج وفا کی بس ہو چکی تھی۔ آخر کب تک برداشت کرتی ہوئی ان کی منمانیاں؟ اور پھر صبح سے اس کے ذہن میں اسفنجار کی باتیں گردش کر رہی تھیں، جس پر عمل درآمد کرنے کا وہ سوچ رہی تھی۔ اور اس کے ذہن میں ایک شیطانی سوچ آئی اور اس نے اس سوچ پر فوراً عمل کیا۔ "ایک کم بخت، کہاں مر گئی؟" آدھے گھنٹے تک جب وہ باہر نہ گئی تو شازیہ تلملاتی ہوئی کچن کے دروازے سے اندر داخل ہو کر اس کی کلاس لینے لگی کہ اس کا پاؤں پھسلا اور وہ منہ کے بل نیچے گر کر زمین کو سلامی دے گئی، جس کو دیکھتے ہی وفا کا قہقہا بے ساختہ تھا، اور باقی ملازمین بھی اس کی حالت دیکھ کر سر جھکائے ہنسنے لگے۔ "ہائے امی، مر گئی میں"، شازیہ نے کلپ کر دہائی دی اور نازیہ کو اپنی مدد کے لیے بلایا۔ "ارے کہاں ہو شازی، تمہیں تو اس کلموہی کو لانے بھیجا تھا"۔ تو پھر اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی وہ بھی دھڑام سے زمین پر گرے تیل کی وجہ سے شازیہ کے اوپر ہی گر گئی، جس کے باعث ان دونوں کا سر ٹکرا گیا اور پھر ان دونوں کی چیخیں تھیں۔ "ہائے اماں، میری ٹانگ"۔ نازیہ نے اپنا رونا رویا۔ ان دونوں کی ہی کمر، ٹانگیں اور بازو اچھے خاصے ڈیمیج ہو چکے تھے، جو وفا کے دل میں لڈو پھوٹنے کا کام کر رہے تھے، جس کا اندازہ اس کے چہرے پر کھنکتی ہنسی سے ہو رہا تھا، جو شاید ہی اس حویلی کے در و دیوار نے پہلی دفعہ سنے تھے۔ اسفنجار جو وہاں سے گزر رہا تھا اس کے کہے پر فوراً کچن کی طرف گیا۔ کتنی دیر بعد اس نے وفا کو یوں کھل کر ہنستے دیکھا تھا۔ آج تو اس کی دلی مراد بر آئی تھی۔ اس کا دل وفا کو خوش دیکھ کر بے حد خوش ہو چکا تھا، اور شازی اور نازی کی یہ حالت دیکھ کر اس کی ساری کارستانی سمجھ گیا۔ اسفنجار کو دروازے میں کھڑا دیکھ وفا نے معصومیت سے دونوں کندھے اچکائے کہ جیسے "میں نے کچھ نہیں کیا، یہ ان کا اپنا قصور تھا"، جس پر اسفن نے سر دھنتے ہوئے شرارتی انداز میں اسے اشارہ کیا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو جیسے "میں تمہیں جانتا ہی نہیں"، اور سر جھٹک کر ہنستے ہوئے باہر نکل گیا۔ جو بھی تھا وہ بہت خوش تھا۔ اب اسے یقین تھا پرانی وفا جلد لوٹ آئے گی، مگر کئی لوگوں کو خوشیوں کے لیے بہت سی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ڈیرے پر اسفنجار اپنے ایک دوست سے ملنے آیا تھا جب مومن نے اس کا راستہ روکا۔ اسفنجار مومن کو دیکھ کر اس کے قریب سے نظر انداز کر کے گزر جانا چاہتا تھا، مگر مومن کے راستے میں آنے سے اسے رکنا پڑا۔ "ایسی بھی کیا ناراضگی اسفند کہ تم نے 2 ماہ سے مجھ سے بات ہی نہیں کی"، مومن کے شکوے نے اسفند پہ لب بھینچے۔ ویسے ہی اسے مومن کی وفا سے کی گئی بدتمیزی پر غصہ تھا۔ اس نے پھر جواب دیے بغیر نکلنا چاہا تھا تو پھر مومن نے اس کے راستے میں حائل ہوا۔ "تم جواب دیے بغیر نہیں جا سکتے"، اس نے کڑے تیوروں سے کہا۔ "میرے راستے سے ہٹ جائیے سردار صاحب، کیونکہ میں ایک سخت گیر وڈیرے سے بات کر کے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، جو اپنی بیوی کو عزت نہ دے سکے"۔ اس نے جب کہا تو اس کا لہجہ برف کی طرح سرد، جبکہ آنکھیں مومن کو نگلنے کے در پر تھیں۔ مومن ششدر رہ گیا۔ "بھلا ذریعہ آپ کو کیسے پتہ چلا اس بات کا"؟ اس کو حیرت میں دیکھا۔ اسفند بولا، "حیران مت ہو، میں بھی اسی حویلی میں رہتا ہوں جس میں تم، اور ایسی باتیں چھپائے نہیں چھپتی"۔ اس نے مومن کو دیکھ کر طنز کیا۔ "اسفند، تم ایسے تو نہ تھے"، مومن نے اس کا آگ برساتا لہجہ سن کر کہا۔ میں بھی تمہیں ایسا نہیں سمجھتا تھا مومن، لیکن اس خون بہا کی نیچ رسم نے مجھے تمہارا اصل رنگ بھی دکھا دیا۔ اب مجھے تمہارے ساتھ ایسے رویے پر کوئی پچھتاوا نہیں، اور اگر تم چاہتے ہو ہم پہلے جیسے ہو جائیں تو دوبارہ وہی مومن بن جاؤ جو سب کا اپنا تھا اور گل رخ کی محبت تھا۔ وہ اسے حیران چھوڑ کر جا چکا تھا۔ "اے لڑکی، جا ذرا میرے بیٹے کے بھی کمرے میں چائے دیا، چارہ صبح سے سر درد کا شکار ہے"۔ نائلہ بیگم نے وفا کو گھورتے ہوئے آرڈر دیا جیسے وہ ان کی زر خرید غلام ہو۔ وفا جو سب مہمانوں کو لاؤنج میں چائے ڈال کر دیکھ رہی تھی، ان کی بات پر چونک کر انہیں دیکھا۔ "میں"، اس نے عجیب بیزاری سے کہا۔ "نہیں تو اور کیا، تیرے نوکر جا کر دفع ہو کر لے کر جائیں گے، باہر باغ کی صفائی کرنا آ کر"۔ وفا نہ چاہتے ہوئے بھی قاسم کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اسے یہ بندہ شروع دن سے ہی زہر سے بھی بدتر لگتا تھا، جو ہر وقت اسے ہوس بھری نظروں سے دیکھتا رہتا۔ کبھی اکیلے میں اس پر شوق فکرے کستا، وہ جتنا اسے اگنور کرتی وہ اور جان کر اسے ارد گرد منڈلاتا۔ انہی سوچوں میں وہ اس کے کمرے کے باہر پہنچ گئی اور زہر کا گھونٹ پیتے ہی دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے اجازت ملتے ہی وہ اندر داخل ہوئی۔ وہ جو بیڈ پر آڑے ترچھے انداز میں لیٹا تھا، وفا کو اندر آتے دیکھ بجلی کی تیزی سے اٹھا۔ "ارے واہ، آئیے سرکار، آئیے، قدم رکھیں ہمارے مے خانے میں"۔
ناچیز بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے وباش انداز میں سے آنکھ مارتے کہا تو وہ جی جان سے سلگ اٹھی۔ وہ فوراً آگے بڑھ کر میز پر چائے رکھ کر جانے کے لیے پلٹی۔ اس سے پہلے کہ وہ جاتی قاسم نے فوراً اس کی کلائی پکڑی۔ ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے جانے من، ذرا اس ناچیز کا دل ہی خوش کر جاؤ، تھوڑی سی کرم نوازی کر دو مجھ پر۔ اس نے جھٹکے سے اسے قریب کرتے اس کے ہونٹوں کو فوکس کرتے کہا تو وہ اسے چھٹکنے لگی۔ کمینے انسان، پیچھے ہٹو، میں تمہاری پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہوں جسے تم ہتھیانے کے چکروں میں ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ اس کے گلابی چہرے پر پھیرتا اس نے تنفس سے سر پیچھے چھٹکا۔ یہی ادا مجھے تمہاری دیوانہ کرتی ہے، یہ جو تم مجھ سے دور جاتی ہو، بھاؤ کھاتی ہو، غرور کرتی ہو، یہ تو تم پر جچتا بھی ہے جانے جگر، اور یہی چیزیں مجھے تمہارے لیے اور بے قرار کرتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر جھکتا وفا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سیدھا رکھ کر ایک گھٹنا اس کے ٹانگوں کے درمیان مارا کہ وہ بلبلا کر رہ گیا اور اسے چھوڑا اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا درد سے۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ مجھے اپنی دسترس میں لے سکو، تم جیسا ناپاک انسان صرف جہنم میں جانے کے لیے بنا ہے۔ وفا اس پر لعنت بھیجنے جا چکی تھی۔ ہاں میری جلیبی، کتنی دیر بھاگو گی مجھ سے؟ پا کر تو میں تمہیں رہوں گا، پہلے ہی بہت پاپڑ بیلے ہیں تمہارے لیے۔ حویلی میں نازیہ کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں، اس لیے وفا کا نیچے دیر سے آنا کسی نے اتنا نوٹ نہ کیا۔ مہمانوں سے حویلی بھری پڑی تھی۔ ارے عصمت، تم نازیہ کی شادی پہلے کر رہی ہو جبکہ شازیہ بڑی ہے۔ عصمت بیگم کی خالہ زاد بہن کی بات پر سارے ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگے، جبکہ عصمت بیگم نے راز کھولا۔ ارے شازیہ کی شادی تو ہمارے سردار مومن سے طے ہے نا؟ کیوں باجی؟ انہوں نے شہناز بیگم کو اپنی طرف متوجہ کرتے کہا تو وہ بھی مسکرا کر ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگی، جبکہ مہمانوں کو میٹھا سرو کرتی وفا کے ہاتھ کپ کپائے تھے ان کی اس بات پر۔ لیکن یہ ونی بھی تو اس کے نکاح میں ہے نا؟ ایک عورت نے پوچھا۔ ہے تو یہ اس کے نکاح میں، مگر ہمارا مومن اس سے کوئی تعلق قائم نہیں کرے گا۔ اس کی حیثیت اس حویلی میں بس ایک نوکر کسی ہے اور نوکر ہی رہے گی۔ یہ کمزات، انہوں نے وفا کو نخوت سے کہا اور اسے بھیج دیا، جبکہ وہ اپنے آنسوؤں کا گلا گھونٹتی رات دیر تک کام کرنے کے بعد اپنے کمرے میں پہنچی تھی جہاں مومن اس کا پہلے سے منتظر تھا۔ کہاں تھی تم؟ مومن کی کڑک آواز نے اس کا استقبال کیا۔ وفا جو پہلے ہی ضبط کی انتہا پر تھی، مومن کو دیکھ کر اس کے زخم اور ہرے ہو گئے۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، مومن نے کہا تو وفا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میں کام کر رہی تھی نیچے، اور کہاں جا سکتی ہوں؟ اس نے استہزائیہ لہجے میں کہا۔ اچھا کام کر رہی تھی، کیا تمہیں یقین ہے؟ اس نے اوپر سے نیچے تک وفا کو دیکھتے کہا تو وفا جھنجھلا گئی۔ یقین تو مجھے یہ بھی نہیں تھا کہ آپ کا رشتہ شازیہ سے طے تھا، پھر آپ نے مجھ سے محبت کے جھوٹے وعدے کیوں کیے؟ وفا نے آخر اپنے دل کی بھڑاس نکالی۔ میں اپنے ہر فیصلے میں خود مختار ہوں، نہ ہی آج تک مجھ پر کوئی فیصلہ تھوپ پایا ہے اور نہ ہی میں کبھی اپنی مرضی کے خلاف گیا ہوں۔ اس نے سرد لہجے میں وفا کی بولتی بند کی۔ وفا بھی اس کا جواب سن کر خاموش ہو گئی۔ تو یہ صرف بڑوں کی مرضی تھی، تو مومن ایسا کچھ نہیں کرے گا، یہ سوچ کر وفا کو تسلی ہوئی۔ مومن وفا کے قریب آیا۔ اگر تم کام کر رہی تھی، یہ کلائی پر انگلیوں کے نشان کیسے آئے؟ اس نے تفتیشی لہجے میں کہا۔ وفا ہڑبڑا گئی۔ اگر وہ مومن کو قاسم کے بارے میں بتاتی تو کیا وہ یقین کرتا؟ کبھی نہیں، اس لیے اس نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ وہ کچھ نہیں، نوری نے ہی زور سے پکڑ لیا۔ تو مجھ سے جھوٹ کب سے بولنے لگی؟ اس نے تمسخر سے کہا۔ اس کی بات پر بادل زور سے گرجے۔ موسم اچانک خراب ہوا تھا، بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ کیا مطلب؟ وفا نے کہا۔ یہی کہ تم قاسم کے کمرے میں کیوں گئی؟ کیا میں تمہارے حق میں کوتاہی برت رہا ہوں؟ اس نے ایک ایک لفظ سے باتیں کہا تو وفا صدمے میں کھڑی اسے گھورنے لگی۔ مومن، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ پتہ بھی ہے کہ تم مجھ پر کون سا الزام لگا رہے ہو؟ چلاؤ مت میرے پر، بس مجھ پر اتنا بتاؤ کہ تم اتنی رات کو قاسم کے کمرے میں کیا کر رہی تھی اور یہ تمہارے ہاتھ پر اس کے نشان کیسے پڑے؟ اس نے ایک ایک لفظ سے باتیں ہوئی کہا جو وفا کے دل میں خنجر کی طرح اترے۔ خدا را بس کرو مومن، میری محبت کو گالی مت دو۔ وہ روتے وہ نیچے بیٹھ گئی تھی، مگر مومن کے سر پر تو غصہ سوار تھا جو اس کی عقل کو کھا جاتا تھا۔ اس نے بغیر اس کا لحاظ کی اس کا ہاتھ پکڑ کر بالکنی سے باہر نکال دیا، جہاں بوندا باندی نے تیز بارش کا روپ دھار لیا، اور سلائیڈنگ ڈور بند کر دیا، یہاں تک کہ پردے بھی آگے کر دیے تاکہ وفا کو دیکھ نہ سکے، نہ اسے اندر بلا سکے۔ مومن یہ کیا کر رہے ہو؟ پلیز دروازہ کھولو، اس نے ادھر ادھر اندھیرے میں دیکھ کر کہا۔ بارش نے اسے پل میں بھگو کر رکھ دیا۔ ٹھنڈی بارش میں وہ کپ کپانے لگی۔ مومن کان بند کیے بیڈ پر لیٹ گیا اور اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا، اور کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ باہر وفا سردی میں ٹھٹھرتی ہوئی کپ کپاتے ہاتھوں سے مسلسل دروازہ بجا رہی تھی، مگر مومن پر کوئی اثر نہ ہوا۔ 6 گھنٹے
بعد وفا ٹھنڈ سے نیلی پڑ چکی تھی، اب تو اس کی سانسیں بھی تھمنے لگی تھیں، اس کے حواس بمشکل قائم تھے۔ اسفن جو فجر کی نماز کے بعد اپنی بالکنی میں آیا تھا، اپنے ساتھ مومن کی بالکنی میں دیکھا جہاں اسے ایک وجود کا گمان گزرا جو مومن کی بالکنی کا دروازہ بجا رہا تھا، مگر جب اسے سمجھ آئی تو اس کے سر پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ فوراً کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنی بالکنی سے مومن کی بالکنی میں چھلانگ لگا گیا اور فٹافٹ وفا کو پکڑا جو بے ہوش ہو کر ابھی گرنے ہی لگی تھی۔ نیچے اس کا وجود سرد پڑ چکا تھا۔ اس نے ایک نظر مومن کے بند دروازے کو دیکھا، اسی لمحے لگا اسے سمجھنے میں کہ اسے باہر بند کیا مومن نہیں تھا، اس کی تو میں۔ اس سے پہلے کہ وہ غصے سے بالکنی کا دروازہ توڑتا، اس کی نظر وفا پر پڑی جو بے جان ہو رہی تھی۔ اس نے وفا کو جلدی سے اپنے کندھے پر ڈالا اور بمشکل اپنی بالکنی میں چھلانگ لگا پایا اور اسے کمرے میں لے کر آیا، جہاں اس نے نوری کو بلایا اور اس کے کپڑے تبدیل کرنے کا کہا، اور وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ مومن اتنا کیسے گر سکتا ہے، یہ سوچ اس کے دماغ کو ہلا کر رکھ گئی۔ صبح مومن کی آنکھ کھلی تو وہ کسل مندی سے اٹھا۔ کچھ لمحے بعد اسے ہوش آیا تو جو خیال اسے پہلے آیا وہ وفا کا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ برستی بارش میں وفا کو بالکنی میں بند کر آیا تھا۔ ارادہ تو اس کو تھوڑی دیر بند کرنے کا تھا، مگر پھر کب اس کی آنکھ لگی پتہ ہی نہ چلا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے بالکنی کی طرف بڑھا اور فوراً بالکنی کا دروازہ وا کیا اور ادھر ادھر پاگلوں کی طرح دیکھتا وفا کو تلاش کرنے لگا، مگر وفا وہاں کہیں ہوتی تو اسے ملتی نہ۔ وہ وفا کو وہاں نہ پا کر پاگل ہوا اٹھا۔ وفا کہاں جا سکتی تھی؟ اسے آسمان نگل گیا یا زمین کھا گئی؟ دروازہ تو بند تھا، پھر وہ کہاں گئی؟ اسفن کی بالکنی بھی اونچائی پر تھی، وہ وہاں بھی نہیں جا سکتی تھی، پھر کہاں گئی؟ وہ فوراً باہر بھاگا۔ نوری، نوری! وہ نیچے آتے ہی چلایا۔ سب اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ وفا کہاں ہے؟ وہ چلایا، ساتھ ساتھ آگے بڑھ کر کچن بھی دیکھ آیا تھا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ سارے ناشتہ کرتے اس کی بے چینی واضح طور پر دیکھ رہے تھے، جبکہ اسفن سر نیچے کیے ناشتہ کر رہا تھا، جیسے اسے خبر ہی نہ ہو کہ پاس کیا ہو رہا ہے۔ برخودار، اس پر کیوں چلا رہے ہو؟ وہ تمہیں دو کوڑی کی بیگم نیچے تشریف نہیں لائی؟ ثاقب صاحب نے تضحیک آمیز لہجے میں اس پر طنز کیا۔ مگر گئی کہاں وہ؟ اسفن نے پوری حویلی چھان لی تھی جہاں اس کے ہونے کا امکان تھا، مگر ناکامی کے سوا اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ وہ تھک ہار کر صوفے پر بیٹھ چکا تھا، سر ہاتھوں میں گرائے، آنکھوں میں پشیمانی کے آنسو تھے۔ باقی کسی ملازمہ کو بھی وفا نہیں ملی تھی۔ کہاں گئی یہ کمزاد؟ عصمت بیگم غصے سے بڑبڑائیں۔ کہیں بھاگ تو نہیں گئی یہ کل موہی؟ نائلہ بیگم غصے سے بھڑکی، جبکہ شہناز بیگم بھی پریشان نظر آ رہی تھی۔ مہمان بھی منہ میں انگلیاں دبائے سارا معاملہ ملاحظہ کر رہے تھے۔ تبھی ڈاکٹر کی آواز پر خاموشی ٹوٹی۔ مسٹر اسفن کہاں ہے؟ مجھے انہوں نے بلایا ہے۔ ڈاکٹر کی آواز پر اسفن ناشتہ کر کے ہاتھ صاف کرتا اٹھا اور اس لیڈی ڈاکٹر کے پاس آیا۔ جی، میں نے ہی بلایا تھا۔ آپ نوری کے ساتھ اوپر جائیے، پیشنٹ میرے کمرے میں ہے، اسے جا کر چیک کیجیے کہ اس میں سانسیں باقی ہیں یا نہیں، اگر باقی ہیں تو بدقسمتی سے کتنی دیر کے لیے؟ اسفن یار نے مومن کو دیکھتے طنز کیا جو لمحے میں معاملے کی تہہ تک پہنچا۔ نوری ڈاکٹر کو لیے اوپر چلی گئی۔ تو اس کا مطلب گلرخ تمہارے کمرے میں ہے؟ مومن بے چینی سے اس کی طرف بڑھا۔ تمہیں اس سے کیا؟ اسفن نے بے تاثر آنکھوں سے دیکھتے اس سے دریافت کیا۔ کیا مطلب اس سے کیا؟ وہ بیوی ہے میری، صبح سے اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہوں اور تم اسے کمرے میں چھپائے بیٹھے ہو۔ مومن نے غراتے ہوئے اسفن یار کا گریبان پکڑا، جس کے نتیجے میں ایک زوردار مکہ اسفن یار نے مومن کے منہ پر رسید کیا۔ وہ کرہ کر پیچھے گرا۔ جب وہ اٹھا تو اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ اس نے حیرت سے اپنے منہ سے نکلتا خون صاف کیا۔ تمہاری اتنی ہمت ہے کہ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ مومن کا ازلی غصہ بھی اوت کر آیا اور منٹوں میں وہ دونوں بری طرح گتھم گتھا ہو چکے تھے۔ سب ان کو دیکھ کر بری طرح ڈر کر پیچھے ہوئے۔ دونوں ہی کسی سے کم نہیں تھے، ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ دونوں لمحوں میں لہو لہان ہو گئے تھے، جبکہ اسفن ابھی بھی باز نہیں آ رہا تھا۔ اس نے مومن کو ایک دھکا دیا جب وہ منہ کے بل پیچھے گرا۔ کیا کہہ رہا تھا کمینے؟ بیوی ہے تیری؟ بیوی کے ساتھ کوئی یہ سلوک کرتا ہے؟ وہ دھاڑا۔ آپ لوگ جو صبح سے اسے اپنی بیوی کے لیے پریشان دیکھ رہے تھے، وہ پریشانی نہیں تھی بلکہ پشیمانی تھی۔ وہ سب مہمانوں کو دیکھ کر بولا، رات کو اس نے اپنی بیوی کو بالکنی میں ٹھٹھرتی بارش میں بند کر دیا تھا کہ صبح تک وہ نیلی پڑ گئی، اس کی سانسیں تھم چکی تھیں، اور اب کمینے تیری محبت امنڈ آ رہی ہے اس کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ مر گئی ہے یا اگر زندہ ہے۔ بدقسمتی سے کدھر ہے؟ اس نے مومن کا گریبان کھینچ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اس کی اس بات پر مومن کی نظریں شرم سے جھک گئیں، جبکہ سب مہمان آپس میں باتیں بنانے لگے۔ سب حویلی والے حیرت سے مومن کو دیکھ رہے تھے، جیسے اتنی شفافیت کی امید نہ ہو۔ اسفن یار کے خون رنگ آنکھیں مومن پر ہی گڑ گئیں۔
یہ ہے آپ کا نام نہاد سردار جو اپنی عورت کو موت کے منہ میں دھکیل سکتا ہے، وہ آپ سب کی عزت کی حفاظت کیسے کرے گا؟ اس نے مومن پر طنز کیا تو سب آنکھوں میں شکوہ لیے اسے دیکھنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ اور مومن کی درگت بناتا، ڈاکٹر کی آواز نے اسے روکا۔ مجھے انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جس نے بھی اس کمزور لڑکی کی یہ حالت کی ہے اسے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، اس کا نہیں تو کم از کم اپنی اولاد کا ہی خیال کرے۔ سب ڈاکٹر کی بات پر حیرت میں گھرے اس کا منہ تکنے لگے۔ کیا مطلب؟ نائلہ بیگم حیرت سے بولی۔ شی از 3 months pregnant۔ اور نہایت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کا بچہ نہایت کمزور ہے۔ اگر آپ نے ان کو خوش نہ رکھا اور ایسے ان پر ظلم کرتے رہے تو اپنے آنے والی نسل سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، ڈاکٹر تعصب سے کہتی جا چکی تھی۔ پیچھے سب حیرت میں گھرے رہ گئے، جبکہ اسفند نے مومن کا گریبان جھٹکا۔ جا، تیری اولاد کی وجہ سے تجھے معاف کیا، اب آئندہ کوئی غلطی مت کرنا، اگر کی تو یہ بات یاد رکھنا تجھ سے تیرا سب کچھ چھین لوں گا، سب کچھ، اور تو خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ اس نے مومن کے منہ پر ہلکے ہلکے تھپڑ مارتے کہا، تم اس کی اتنی طرفداری کیوں کر رہے ہو میاں؟ نائلہ بیگم تنک کر بولی، کیونکہ میں انسان ہوں اور میرے سینے میں دل ہے جو کسی پر ظلم برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے بھی کسی لگی لپٹی کے بغیر کہا۔ خیریت ہے میاں؟ کہیں تم بھی تو اس نے کوئی جھانسا تو نہیں دے رکھا؟ عصمت بیگم زمانی انداز میں بولی تو اس نے مٹھیاں بھیج کر اپنے آپ کو کچھ سخت کہنے سے روکا۔ میں آپ کو جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ اس کی اس بے عزتی پر عصمت بیگم جھل بن گئی۔ امی بابا، میں جا رہا ہوں، میری ایک خاص مہمان آ رہی ہیں، اس کے لیے کمرہ تیار کروا دیجیے گا۔ خاص مطلب خاص مہمان؟ اور اگر اسے کسی نے کوئی بھی بات کی یا ذرا سا بھی طنز کیا تو میں بھول جاؤں گا کہ اس سے میرا کوئی رشتہ ہے۔ اس نے ایک تنقیدی نگاہ سب پر ڈالتے کہا اور نکلتا چلا گیا۔ مومن کے دل میں جو ذرا شک اسفند کو لے کر آیا تھا، وفا کی بابت اس کے کسی خاص لڑکی کو لانے کی بات سنتے ہی دل صاف ہو گیا۔ مطلب اسفند اپنی محبت کو لا رہا ہے، وہ اس کے لیے خوش ہوا، مگر اس کی تو شادی ہو گئی تھی، ہو سکتا ہے طلاق ہو گئی ہو۔ اس نے اپنے ذہن سے ہی جواب کھڑا، لگتا ہے نعیمہ باجی آپ کے بیٹے نے کوئی پسند کر لی ہے۔ عصمت بیگم نے زومانی انداز میں کہا، عصمت، مجھے میرے بیٹے کی پسند پر پورا بھروسہ ہے، اگر وہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی خوشی میں ہی میری خوشی ہے۔ انہوں نے ایک ہی بات میں انہیں لاجواب کیا اور ان پر وفا کے پاس چلی گئی۔ مومن صبح کا نکلا، رات کو حویلی آیا تھا، کیونکہ وہ اپنے اندر ہمت نہیں جٹا پا رہا تھا وفا کا سامنا کرنے کی، اس لیے اس کے سونے کے بعد ہی آیا تھا۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا جب وفا کی آنکھ پیاس کے باعث کھلی، دائیں طرف نظر گئی تو مومن کو اپنے پاس سوئے دیکھ کر تعصب سے سر ہلا گئی۔ معافی مانگنا تو یہ شخص اپنی توہین سمجھتا ہے۔ اس نے مومن کو دیکھ کر سوچا اور پانی کی تلاش میں نگاہ دوڑائی جو آج وہ رکھنا بھول گئی تھی۔ وہ آہستہ سے بستر سے اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ باہر ہو کا عالم تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے کچن میں جاتی، اسے ایک ہیولا محتاط انداز میں نیچے تہخانے میں جاتا نظر آیا۔ جانے سے پہلے ہویلے نے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ فوراً پلر کے پیچھے ہوئی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسا بھی پلر نکل آئے گا۔ وہ دبے قدموں نیچے آئی اور تہخانے کے اندر داخل ہوئی۔ اس نے یہ راستہ پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ حیرت سے چاروں اطراف میں نظریں دوڑائے جگہ کو دیکھتی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی، جب اس نے ایک سمت سے غرانے کی آواز سنی جیسے کوئی شخص کسی کو ہراساں کر رہا ہے۔ وہ ایک سلاخوں والے دروازے کے قریب پہنچی جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ مردانہ آواز سن کر وہ ششدر رہ گئی۔ اس نے تصدیق کے لیے ذرا سا جھانک کر دیکھا تو قاسم کسی لڑکی پر جھکا نظر آیا۔ اس نے بمشکل خود کو چیخنے سے روکا۔ قاسم نے اس لڑکی کو جو کہ زخمی حالت میں تھی اس کا منہ دبوچ سے کہا، آج میں اپنا دل خوش کرنے تیرے پاس آیا ہوں، چل فٹافٹ بغیر کسی مزاحمت کے میری رات رنگین کر، خدارا مجھے چھوڑ دو، رحم کرو۔ آگے سے وہ لڑکی گڑ گڑائی۔ وفا کو اپنے گلے میں آنسوؤں کا گولا محسوس ہوا تھا۔ چھوڑ دو ہوں، میں نے تو اس حویلی کی لڑکیوں کو نہیں چھوڑا تو تجھے کیسے جانے دوں؟ اس نے کہا لگاتے صفاقی سے کہا۔ ایک وہ اجالا بھی بڑا گڑ گڑائی تھی سالی، مگر ایک پل لگا تھا مجھے اس کی اکڑ نکالنے میں، اور الزام اس بیچارے ذریعہ پر لگا دیا میں نے۔ اس نے سینہ ٹھوکتے کہا، کہ اب تک مجھے کوئی پکڑ پایا؟ کتنی صفائی ذریعہ کو پھنسا کر اس پر الزام لگوا کر اسے قصوروار ٹھہرایا، اور وہ بیچارہ اپنی بہن دے کر بھی آج اس کم عقل مومن کی وجہ سے سلاخوں کے پیچھے اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہا ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے غرور سے کہا، جبکہ لفظ بلفظ اس کی سچائی سنتے وفا سناٹوں کی زد میں آ گئی۔ ٹانگیں بری طرح کپ کپائی تھیں، مٹھی بھیج کر منہ پر رکھی اور چیخ کو ضبط کیا۔ خود کو گرنے سے بچانے کے لیے بمشکل دیوار کا آسرا لیا۔ اندر وہ شخص درندہ بننا اس پر ٹوٹ چکا تھا اور وہ باہر کھڑی سسکیاں دبا رہی تھی۔ اندر لڑکی پانی پانی کی فریاد کر رہی تھی۔ جب وہ باہر نکلنے لگا، وفا فوراً لڑکھڑاتی ہوئی باہر بھاگی اور دروازے کی اوٹ میں چھپ گئی۔ جب وہ چلا گیا تو وفا اس کے جانے کا یقین کرتی پانی گلاس میں لیے تہخانے میں گئی۔ سنو، اس کی پکار پر اس لڑکی نے بند ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ یہ لو پانی۔ پانی دیکھ کر وہ خود گھسیٹتے ہوئے دروازے تک گئی۔
وفا نے گلاس اس کے منہ کو لگا کر پانی پلایا۔ آپ کون؟ اس نے لڑکھڑاتے کہا۔ اے بدقسمت بہن جو خون بہا میں آئی ہے، مگر تم یہاں کیسے آئی؟ بی بی جی، ہم ملازموں سے بھلا کون کچھ پوچھتا ہے، بس اپنا دل بہلانے کے لیے اٹھا لاتے ہیں اور جب سانس گھٹ جائے تو لاش ٹھکانے لگا دیتے ہیں۔ اس نے سسکتے ہوئے کہا۔ ایسا کیوں کہتی ہو؟ میں ہوں نا، تمہیں یہاں سے نکال لوں گی۔ وفا کی بات پر اس نے آنکھوں میں چمک لیے اسے دیکھا۔ کیا واقعی؟ اس نے حسرت سے کہا۔ اب تو مہینوں ہو گئے تھے سورج دیکھے۔ ہاں، میں تمہیں نکالوں گی، اس کے لیے تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ اس نے حامی بھری تو وفا اسے اپنا لاہے عمل سنانے لگی۔ صبح مومن کو اپنے ضروری کام سے جانا پڑا تھا، جس کے باعث وہ وفا کی غیر موجودگی محسوس نہیں کر پایا تھا۔ دوسری طرف وفا کا یہ سوچ سوچ کر سر پھٹا رہا تھا کہ زریاب سلاخوں کے پیچھے کیسے پہنچ گیا؟ کیا اسفند یار بھی اس سب باتوں سے انجان ہے یا وہ بھی سب جانتا ہے؟ اب اسے صرف اس کے آنے کا انتظار تھا۔ وہ انہی سوچوں میں تھی جب باہر سے شور کی آواز پر وہ کچن کے دروازے تک گئی، جہاں اسفند یار لاؤنج میں ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا تھا، جبکہ سب بڑے بھی پاس ہی بیٹھے تھے۔ وہ ان سب سے ان کا تعارف کروا رہا تھا اور وفا وہ جہاں تھی وہیں رہ گئی۔ یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی تھی اور کیوں آئی تھی؟ اس کے پیچھے اسفند یار کا کیا مقصد تھا؟ اسفند یار کی نظریں کچن پر گئی تو وفا کو بے یقین نظروں سے خود کی طرف تکتا پایا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس لڑکی کی نظریں اس پر پڑتیں، وہ فٹافٹ کچن کی اوٹ میں ہوئی۔ میرا خیال ہے اب تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ اسفند کی بات پر اس لڑکی نے اس بات میں سر ہلایا اور کمرے میں جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ لوگوں سے مل کر اچھا لگا، ویسے بہت گرمی ہے یہاں، اس نے ایک ہاتھ چلاتے ہوئے کہا۔ اب میں آرام کروں گی، اس نے نخوت سے کہتے ایک بازو میں ہینڈ بیگ ڈالا اور دوسرے ہاتھ سے گلاس بالوں میں ٹکایا اور ٹپ ٹپ کرتی واک آؤٹ کر گئی۔ واہ بھابھی، کیا نخرہ ہے اس کا، نائلہ بیگم نے اپنے بھائیوں کی طرف دیکھتے کہا۔ لیکن ہے تو کافی ماڈرن، عصمت بیگم نے دلچسپی لیتے کہا۔ وہ دل ہی دل میں اسے عمر کے لیے پسند کر چکی تھے۔ وہ سب سے نظریں بچا کر کچن میں آیا تھا، جہاں وفا رخ موڑے مٹھیاں بھیجے کڑی تھی، جسے اپنی اندرونی کیفیت کو کنٹرول کر رہی ہو۔ وفا، اسفند کی آواز سنتے ہی اس نے سوال کیا، مگر پلٹ کر نہ دیکھا۔ اسے یہاں کیوں لائے؟ وفا، میری بات، میں نے کہا وہ یہاں کیسے پہنچی؟ آخر مقصد کیا ہے تمہارا؟ وہ مڑے بغیر سرد لہجے میں بولی۔ معاف کرنا وفا، تم تو زندگی بھر اب اپنے لیے نہیں بولو گی، مگر مجھے تمہارے بچے کا خیال ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ مومن اپنی محبت قبول کر لے اور اسی لیے اس کی ضرورت پڑی۔ وفا جانتی تھی اسفند ہمیشہ سے ہی اس کے لیے آسانیاں لاتا آیا ہے، اسے ہر غم سے دور رکھنا چاہتا ہے اور اس کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھرنا چاہتا ہے، چاہے اس کے لیے خود کانٹوں پر ہی کیوں نہ چلنا پڑے۔ زریاب جیل میں ہے، اس کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ وہ کہتے ہوئے جھٹکے سے پلٹی تاکہ اسفند کے چہرے پر سچ تلاش کر سکے، وہ زریاب کی قید سے واقف تھا یا نہیں۔ لیکن جو ایکسپریشنز اسے اسفند کے چہرے پر دیکھنے کو ملے تھے، اس نے وفا کے یقین کو مہر لگا دی تھی۔ وفا اسفند کے چہرے کو دیکھتے ہی جان گئی تھی کہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ کیا مطلب؟ زریاب اور جیل میں، مگر کب، کیسے؟ اسفند جتنا حیران ہوا اتنا کم تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر وفا کو کچن کے پچھلے دروازے سے بیک یارڈ لے گیا۔ یہ حویلی کے باغ کے پیچھے کا حصہ تھا، جہاں ایک کچن کا راستہ جاتا تھا۔ یہاں گھنے درخت ہی درخت تھے۔ اب بتاؤ مجھے یہ سب تمہیں کیسے جانتی ہو؟ اسفند کی الجھن کم ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس نے وفا کی طرف دیکھا جس میں عجیب سا سرد تاثر تھا۔ اسفند چند لمحے غور سے اسے دیکھتا رہا، پھر حیرت سے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ایک خیالی بجلی کی طرح اس کے ذہن میں آیا، نہیں، کیا واقعی تمہیں پتہ چل چکا ہے کہ قتل کس نے کیا؟ وفا کی خاموشی اس کا جواب دے گئی تھی، جو سرخ آنکھوں سے ایک طرف نظریں ٹکائے کچھ سوچ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ وفا، کون ہے وہ؟ اسفند نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ قاسم۔ اس ایک لفظی جواب میں کتنی نفرت، کتنی شدت تھی کہ اسفند بتا نہیں سکتا تھا۔ اسفند کچھ لمحوں کے لیے دنگ رہ گیا۔ قاسم؟ اپنا قاسم؟ اسفند نے تصدیق کے لیے پوچھا۔ کیوں یقین نہیں آیا تمہیں؟ تمہاری پھپھو کا بیٹا ایک ہوس پرست قاتل بھی ہو سکتا ہے، جو گھر کی عزت لوٹنے کے بعد مجھے ٹارگٹ کر رہا ہے۔ وفا کی آخری بات پر اسفند نے مٹھیاں بھیج کر اپنا غصہ ضبط کیا۔ اگر تم کہہ رہی ہو تو یقیناً سچ ہی کہہ رہی ہوگی، اسفند نے ایک پیر سے پتھر کو دور ٹھوکر مارتے کہا۔ وفا اسے دیکھ کے رہ گئی، جو اس کی ہر لفظی بات کو سچ مان لیتا تھا، بنا کسی ثبوت کے یقین کر لیتا تھا۔ کیسی محبت تھی اس بے غرض شخص کی! وفا کا دل اس کی طرف جھکتا جا رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ نظریں چرائی، لیکن زریاب کو جیل میں کس نے ڈالا؟ مومن نے وفا چبا چبا کر بولی تو اسفند یار غصے سے اندر جانے لگا تاکہ اسفند کے عقل کو ٹھکانے لگا سکے۔ رکو اسفند، یہ وقت غصے سے کام لینے کا نہیں ہے، بلکہ دماغ سے کام لینے کا ہے۔ وفا کے روکنے پر وہ بمشکل رکا۔ ٹھیک ہے، پھر میں لائر ہائر کرتا ہوں، پتہ نہیں انہوں نے زریاب کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ آئی ایم شور اسفند نے اسے ٹارچر سیل میں رکھا ہوگا تاکہ وہ جرم کا اعتراف کر لے۔ اس کی بات سن کر وفا کا دل دکھ سے بھر گیا۔ جس بھائی کے لیے اس نے اپنی بستی مٹا دی
تاکہ اس تک کوئی غم نہ پہنچے۔ اس کی ناکام محبت نے ہی اس کے بھائی کی زندگی دوزخ بنا دی اور اس کے لیے وہ مومن کو کبھی معاف نہیں کرنے والی تھی۔ اس نے سوچوں کو ترک کیا اور اسفند کا سیل لے کر کال کاٹی جو لائر کو کال ملا چکا تھا۔ وفا کے کال کاٹنے پر حیرت سے اسے دیکھا۔ وفا نے تعصب سے سر ہلایا۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے اسفند، سب کی نظریں تم پر ہیں کیونکہ میرے لیے اس حویلی میں سٹینڈ تم ہی لیتے ہو۔ سب سمجھ جائیں گے کہ تم نے زریاب کی مدد کی ہے اور اس طرح وہ تمہارے بھی خلاف ہو جائیں گے، جو میں نہیں چاہتی۔ اسفند اس پیاری لڑکی کو دیکھ کے رہ گیا جو اس حالت میں بھی اپنے دوست کی پرواہ کر رہی تھی۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسفند نے پوچھا۔ تم کسی کے بھی علم میں لائے بغیر خفیہ طریقے سے بابا سے ملو گے اور انہیں تمام حالات سے آگاہ کرو گے۔ وہ لائر ہائر کریں گے، اس طرح تمہارا نام بھی نہیں آئے گا، کیونکہ اگر ہمارے دشمن یہ بات جان گئے کہ تم اس کھیل میں ملوث ہو تو وہ تمہیں راستے سے ہٹا دیں گے اور مجھے تمہاری آخر تک ضرورت ہے۔ اسفند نے اس لڑکی کو غور سے دیکھا جو اتنی چھوٹی عمر میں نہایت سنجیدہ اور سمجھدار ہو گئی تھی۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اسفند نے ہر بار کی طرح اسے مان بخشا۔ وفا نے سرشاری سے سر ہلایا۔ اللہ کے بعد تم سے ہی امید ہے مجھے، جس نے مجھے کبھی بکھرنے نہیں دیا، وفا نے نم آنکھوں سے مسکراتے کہا۔ تو اسفند شاندے اچکا گیا۔ اب کیا کر سکتے ہیں، ہر کوئی میری طرح ہینڈسم ہونے کے ساتھ ساتھ سخی دل تو نہیں ہوتا نا، اس نے شوخی سے کہا تاکہ وفا کا موڈ تبدیل ہو جائے۔ اور واقعی وفا اس کی اتنی دیر بعد اپنی ٹون میں آنے پر ہنستی۔ اب آگے کا کیا پلان ہے؟ اسفند نے سنجیدہ ہوتے پوچھا۔ بسات بچ چکی ہے، دشمن اپنا مہرہ مل چکا ہے، اب ہمیں اپنی چال چلنی ہے اور آخر تک ان کا مقابلہ کرنا ہے تاکہ ان کو شہمات دے سکے اور انہیں خبر بھی نہ ہو کہ کہاں سے برباد ہوئی، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ تو اسفند نے سمجھ کر سر ہلایا۔ اسفند، مجھے ایک ہائی کوالٹی فون چاہیے جو اندھیرے میں بھی سب کچھ دن کے اجالے کی طرح کیپچر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو تاکہ قاسم کے گناہ کا اعتراف ریکارڈ کر سکوں۔ ٹھیک ہے، میں جلدی کچھ کرتا ہوں۔ وفا پھر اسفند کو بتانے لگی کہ اس نے کہاں اور کیسے قاسم کو دیکھا اور سنا، جسے اسفند دھیان سے سن رہا تھا کیونکہ یہ آگے چل کر کیس میں کام آنے والا تھا۔ حویلی میں آج مائیوں کی رسم تھی، تبھی پوری حویلی کو روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔ نازیہ کے لیے پھولوں کا جھولا سجایا گیا جہاں وہ بالوں میں پھول لگائے گردن اکڑا کر بیٹھی تھی جیسے وہ پتہ نہیں کس جہان کی ملکہ ہو۔ سب باری باری آتے اور اسے اپٹن لگا کر رسم کرتے۔ ایشل اسفند یار کے ساتھ کھڑی شوق سے سب رسمیں دیکھ رہی تھی۔ جی ہاں، وہ باہر سے آنے والی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ وفا کی دوست ایشل تھی۔ اسفند نے اسے فنکشن کی مناسبت سے کرتی اور گھاگرا لا کر دیا جسے زیب تن کیے وہ چار چاند لگا رہی تھی۔ سب خواتین کی نظریں اس پر ہی تھیں۔ وفا بھی اس سے نظریں بچا کر سب کو سرو کر رہی تھی۔ وہ ابھی تک اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ سب تقریبات رسم ہو چکی تھی۔ جب مومن اندر داخل ہوا تو سب کی ستائشیں نظریں اس پر اٹھی۔ سفید کرتے شلوار میں وہ نہایت وجیح لگ رہا تھا۔ اسفند کے دیے زخم بھی منہ پر نشان جگمگا رہے تھے جسے دیکھ اسفند تمسخر سے مسکرا دیا۔ ایشل ابھی 5 منٹ پہلے ہی واش روم گئی تھی سو اسے نہ دیکھ سکی۔ مومن نے رسم کی اور اسے خوش رہنے کی دعائیں دیں۔ فنکشن ختم ہوتے ہی سب ینگ جنریشن نیچے لاؤنج میں بیٹھے گپے لگا رہے تھے جس کی وجہ سے سب انجوائے کر رہے تھے۔ ان کے کزن اور دوست بھی وہاں شامل تھے جن میں کچھ لڑکے اور لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ اسفند کو سنجیدہ بیٹھے دیکھ کر مومن ٹھٹکا۔ اسے وہ لڑکی اب تک نہیں دکھی تھی جس کے بارے میں وہ آج سب سے سن رہا تھا۔ چونکا تو وہ تب جب ایک چلبلی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ ہیلو ایوری ون، ایشل نے سب کو پرجوش انداز میں سلام کیا جس کا جواب سب نے کورس میں دیا۔ وہ چلبلی لڑکی ایک شام میں سب کو اپنا دیوانہ بنا چکی تھی۔ اب بھی سب اس کے آنے پر خوش ہوئے کہ کوئی نہ کوئی تو شغل میلہ لگے گا۔ جیسے ہی وہ بیٹھی اس کی نظر سامنے مومن پر پڑی تو وہ کرنٹ کھا کر اچھلی اور حیرت سے مومن کو دیکھنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب گئی اور اسے چھو کر یقین کیا کہ وہ یہاں ہے یا محض اس کا وہم ہے۔ اس کے ہونے کا یقین کر کے وہ زور سے چلائی، جیجو آپ سچ میں یہاں ہیں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، وہ پرجوش ہوتی بولی۔ مومن تو اسے دیکھ کر پتھر کا بن گیا جبکہ باقی سب اس کی چیخ سن کر بڑبڑا گئے اور اب ان کی گفتگو دلچسپی سے سننے لگے۔ کیا تم اسے جانتی ہو؟ اسفند نے سر موہری سے کہا۔ ہاں آف کورس یار، جب میں تمہارے ساتھ ہوتی تھی تو میری جیجو میرے بیسٹ فرینڈ کے ساتھ ہوتے تھے۔ واٹ؟ سب حیرت سے چیخے۔ مومن اور لڑکی کے ساتھ؟ آپ سب حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ بتائیں جیجو کہ آپ میری بیسٹی سے محبت کرتے ہیں اور شادی کرنے والے تھے، پر پتہ نہیں کیا ہوا وفا جلد بازی میں پاکستان آ گئی اور اس کا مجھ سے کوئی کانٹیکٹ بھی نہیں، پر آپ سے تو ہوگا نا؟ آخر آپ کی محبت جو ہے، اس نے مومن کو چھیڑتے کہا جو جواب میں کچھ بول ہی نہ پایا۔ یہ شخص اور محبت؟ کیا مذاق کر رہی ہو؟ یہ تو بہت خود غرض آدمی ہے۔ بھلا محبت کیسے کر سکتا ہے؟ اسفند یار طنزیہ لہجے میں بولا۔ ایک دم فضا میں اسفند کی بات سن کر خاموشی چھا گئی۔
ہاؤ روڈ اسفن، جیجو کی محبت کی تو میں خود گواہ ہوں، وہ وفا پر جان چھڑکتے تھے۔ اس نے اسفن کو یقین دلایا۔ باقی سب بھی حیرانگی سے مومن کو دیکھ رہے تھے، لیکن وہ سب اس بات سے انجان تھے کہ گل رخ ہی وفا ہے، اور پتہ ہے یہ سب سے زیادہ عورتوں کی رسپیکٹ کرتے تھے، تبھی تو وفا نے انہیں چنا۔ اس کی بات پر مومن نے بے ساختہ نظریں چرائیں۔ لیکن اسفن جیجو تمہارے گھر میں کیسے؟ ایشل نے حیرت سے پوچھا۔ کزن ہے میرا، بدقسمتی سے۔ اسفن تو کب سے اس طرح طنز کر رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ ایشل نے تنک کر پوچھا۔ مجھ سے کیا پوچھتی ہو، اس سب سے پوچھو جو یہاں بیٹھے ہیں کہ آپ کے مہان جیجو آپ کی بیسٹی کو دھوکہ دیے بہت شان سے شادی رچا بیٹھے ہیں، اور سونے پر سہاگا یہ کہ اس عورت کو بھی غلام بنا رکھا ہے۔ اس نے مومن کو کاٹدار نظروں سے دیکھا۔ ہاں ہاں، ویری فنی، تم نے کہا اور میں نے مان لیا۔ ایشر نے ہنس کر اسفن کو چڑھایا تھا، وہ اب بھی نہیں مان رہی تھی۔ میں مان ہی نہیں سکتی کہ دی گریٹ اسفن جیجو ایک دھوکے باز اور کم ظرف ہے، اس نے بغیر لگی لپٹی کے کہا۔ یہ سچ کہہ رہے ہیں، مومن کی شادی ہو چکی ہے ایک ونی سے، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں کیونکہ ان کی شادی مجھ سے ہونے والی ہے، شازیہ نے گردن اکڑا کر کہا۔ ایشل جس نے ابھی چائے کا کپ پکڑا تھا اس کا ہاتھ لرزا۔ اچھا تو بلاؤ اس کو تاکہ مجھے یقین آ سکے، شازیہ نے گل رخ کو آواز دے کر بلایا۔ ایک کم بخت لڑکی ذرا باہر آ۔ وہ اس وقت ایشل کو کہیں سے بھی پڑھی لکھی لڑکی نہ لگی۔ مومن اٹھ کر جانے لگا تو ایشل نے اس کے آگے ہاتھ کر کے اسے روکا۔ جی رکیں، یہ سب تو جھوٹ بول رہے ہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، مجھے یقین ہے۔ وفا جو کچن کے کونے پر کھڑی اپنے آنسو روک رہی تھی، شازیہ کے دوبارہ بلانے پر مرے قدموں سے باہر بڑھی۔ یہ رہی وہ لڑکی۔ شازیہ نے وفا کا ہاتھ پکڑتے ایشل کے آگے دھکا دیا، جبکہ اس کا چہرہ دیکھ کر ایشل کے ہاتھوں سے جان نکل گئی اور چائے کا کپ ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر کر چکنا چور ہو گیا۔ وفا، اس کے منہ سے بد اتنی سی سرگوشی نکلی۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس گئی اور اسے چھو کر دیکھنے لگی۔ وفا، یہ تم ہو؟ یہ کیا حلیہ بنا لیا ہے تم نے اپنا؟ یہ سب کس نے کیا تمہارے ساتھ؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، ساتھ وفا کو بے چین نظروں سے دیکھ رہی تھی جس کا سرخ رنگ کملا کر پیلا پڑ چکا تھا۔ وفا کے گلے لگے بری طرح رو دی، جبکہ رو تو وفا بھی رہی تھی۔ باقی سب منہ کھولے تماشا دیکھ رہے تھے کہ اتنی ماڈرن لڑکی یوں ایک ونی جسے کپڑوں کا رنگ تک اڑ چکا ہے اس کے گلے لگی ہوئی تھی بغیر اپنے برانڈڈ کپڑوں کی پرواہ کیے۔ اس نے وفا کو جھٹکے سے دور کیا تو وفا نے لہو رنگ آنکھوں سے اس کو دیکھا جو اس کی سچی ہمدرد تھی۔ اس کی نظروں میں اتنی بے بسی تھی، اتنا دکھ، اتنی اذیت کہ ایشل کو اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی کوئی بہن نہیں تھی، تبھی تو وفا کو وہ بہنوں سے بڑھ کر چاہتی تھی۔ اب اس کی تکلیف پر خود بھی تڑپ اٹھی تھی۔ کس نے؟ ایشل نے وفا کے کندھے پر پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے دو لفظوں میں اس کی تکلیف دینے والی کی بابت پوچھی، جس پر اس نے مومن کی طرف نگاہیں گاڑ دیں، اور ایشل اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھتی مومن پر چیل کی طرح جھپٹی تھی اور ایک سے بڑھ کر ایک تھپڑوں کی برسات کر دی تھی۔ زریاب کو ٹارچر سیل سے عام سیل میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ طاہر صاحب اس سے مل کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ ابو جی میرا بیٹا، وہ زریاب کے پکارنے پر تڑپ کر بولے۔ آپ سب کو علم کیسے ہوا کہ میں یہاں تھا؟ کیونکہ مومن اور اس کے بغیرت قاسم کے علاوہ تو کوئی نہیں جانتا تھا، وفا نے بتایا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے بولے تو زریاب حیرت میں گھر گیا۔ وفا نے کیسے بتایا؟ وہ تو وہاں ہے۔ اس نے اسفن کے ہاتھ پیغام بھجوایا اور یہ بھی کہا کہ برے دن جلد ختم ہونے والے ہیں اور ظالم پکڑ میں آنے والے ہیں۔ اپنی بہن کی مضبوط باتیں سن کر وہ نم آنکھوں سے مسکرا دیا اور اس کی آزمائشوں کو ختم کرنے کے لیے دعا کرنے لگے، اس سے بے خبر کہ اس پر کتنی بڑی آزمائش آنے والی ہے جو اسے توڑ کر رکھ دے گی۔ اسفن نے آگے بڑھ کر ایک دفعہ بھی ایشل کو روکنے کی کوشش نہیں کی، اس کا غبار اسی طرح نکلنا تھا۔ کیا پاگل ہو گئی ہو؟ پیچھے ہٹو۔ مومن نے اسے جھٹکے سے پیچھے کیا۔ ہاں ہاں ہاں، میں پاگل ہو گئی ہوں جو تمہاری محبت دیکھ کر دعا کرتی تھی کہ اللہ سب لڑکیوں کو تم جیسا ہم سفر سے نوازے، مگر مجھے کیا پتا تھا میں ان کے لیے دعا نہیں بلکہ ان کو بد دعا دے رہی ہوں۔ تم جیسے کمظرف انسان کا ساتھ کسی کے لیے بھی بد دعا سے بدتر ہوگا۔ وہ مومن پر چلائی جب اسے گھور رہا تھا، آنکھوں میں ہلکی پشیمانی تھی مگر انا کے آگے آ چکی تھی۔ تمہاری دوست کا بھائی میری بہن کا قاتل ہے، وہ اس پر دھاڑا۔ شرم سے ڈوب مرو مومن، یہ تم کہہ رہے ہو؟ ایسی نیچ سوچ تمہاری ہے، تف ہے تم پر، تم اس لائق ہی نہ تھے کہ میری پھول جیسی دوست سے محبت کر سکو۔ اگر اس کے بھائی نے قتل کیا بھی ہوتا تب بھی اگر تم نے اس سے سچا پیار کیا ہوتا تو یوں اسے بے حال نہ کرتے۔ دیکھو اس سے وہ پہلے جیسی رہی ہی کب ہے۔ ایشل مومن سے بھی دگنی آواز میں چیخی۔ مومن نے ایک نظر وفا کو دیکھا جس کی بہتی آنکھیں اس کی ذات کے لیے لڑتی اپنے دوست پر تھیں۔ تم کیسے بات کر سکتی ہو ایسے میرے ہونے والے شوہر سے؟ تماشا دیکھنے کے بعد شازیہ کو ہوش آیا تو وہ فوراً نمبر بنانے کے لیے ایشل کو جلی کٹی سناتی پیچھے دھکیلنے لگی۔ اور تم دفع ہو، شکل گم کرو اپنی منحوس۔
اور وفا کو کھری کھری سنانے لگی، جس کے جواب میں ایشل نے گھما کر تھپڑ رکھ کر اس کے منہ پر مارا۔ وہ پیچھے کو گری اور ہونکوں کی طرح منہ پر ہاتھ رکھے ایشل کو دیکھنے لگی۔ اپنی ڈول کو ہاتھ لگانے والے کا میں ہاتھ توڑ دیتی ہوں۔ باہر تو تم کس کھیت کی مولی ہو، اگر تم نے ایک اور بار اس پر حکم چلایا تو تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ وہ نیچے گری شازیہ پر دھاڑی اور سب کو وارن کرتی نظروں سے دیکھتی وفا کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کیا شیرنی تھی یہ، ان کے ایک کزن نے سراہتے ہوئے کہا تو عمر اس کو جاتا دیکھ کر پرسوچ انداز میں مسکرایا۔ ہاں، بولڈ آؤٹ تو اچھا کیا ہے اس تیکھی مرچ نے، اس نے اپنے داڑھی کھجاتے معصومیت سے کہا تو سب کزن دبی دبی ہنستی ہے، جبکہ شازیہ وہاں سے تن فن کرتی نکل گئی۔ توبہ، کیا حال بنا دیا تمہارا، اسکن کتنی ڈل ہو گئی ہے، تم دیکھنا ان کا کیا حال کرتی ہوں۔ میری دوست کو تڑپایا ہے نا، اب ان کو میں نے تگنی کا ناچ نہ نچایا تو میرا نام بھی ایشل نہیں۔ اس نے وفا کی کمزور حالت دیکھ کر جلتے کوڑتے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے کہا تو وفا اس کے انداز پر ہنستی۔ تم نہیں جانتی ایشل، عصمت نے تمہیں یہاں لا کر میرے پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ تمہیں یہاں دیکھ کر میرا دل اتنا خوش ہے کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ اس نے دلی خوشی سے ایشل کو اپنی باہوں میں بھیجتے کہا تو ایشل بھی نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ کیا ابھی کسی نے میری تعریف کی؟ عصمت نے دروازے سے سر ٹیڑھا کر کے اندر جھانکتے کہا تو وہ دونوں ہنسی۔ اے مسٹر، تمہاری یہ ہم دونوں کی باتیں چھپ چھپ کر سننے والی عادت کب جائے گی؟ ایشل نے مصنوعی تیوری چڑھاتے ہوئے پوچھا تو وفا بھی دلچسپی سے عصمت کے جواب کی منتظر تھی۔ اور ماڑا، جب تک ہمارا باتوں سے اس چاند جیسے چہرے پر بہار رہے گا ہم تب تک ایسا اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتا رہے گا۔ اس نے وفا کے چہروں کو نظر میں رکھ کر وفا کے پہلے جیسے انداز میں کہا تو کمرہ ان کی کھلکھلاہٹوں سے گونج اٹھا۔ عصمت نے وفا کو ہنستے دیکھ کر دل سے اس کی دائمی خوشیوں کی دعا کی۔ قسمت نے اداسی سے ان کے مسکراتے چہروں کو دیکھا تھا۔ اب روز رات کا معمول بن گیا تھا۔ وفا روز بلا ناغہ تہ خانے میں اس لڑکی سے ملنے جاتی اور اس کی مرہم پٹی کر کے اسے کھانا کھلاتی۔ اب وہ لڑکی بھی وفا سے مانوس ہو گئی تھی۔ وفا اسے سب سمجھا چکی تھی کہ قاسم کو اپنی باتوں میں لا کر سچائی کیسے اگلوانی ہے۔ اب انہیں صرف ایک موقع کی تلاش تھی جو انہیں جلد میسر آنے والا تھا، لیکن اس سے پہلے ایک آزمائش وفا پر اترنے والی تھی جس سے وہ انجان تھی۔ سب ملازم حویلی کی کام کاج کر رہے تھے۔ ایشل زیادہ تر وفا کے ساتھ ہی رکھتی تاکہ کوئی اس سے زیادہ کام نہ کروا سکے۔ یہ تم کہاں منڈلاتی رہتی ہو مہارانی، پیٹ سے کیا ہوئی، کام کرنا ہی بھول گئی؟ تم کوئی انوکھی ماں نہیں بننے والی، کبھی کام کو بھی ہاتھ لگا دیا کرو۔ وفا جو ایشل کے پاس بیٹھی سیب چھیل رہی تھی، عصمت بیگم کی آواز پر ہڑبڑا کر اٹھی۔ ایشل نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کیا اور میٹھے لہجے میں بولی، ارے آنٹی آپ یہاں آئیں، بیٹھے نا، مجھے تو اس حویلی میں ایک آپ ہی اچھی لگی ہے۔ ایک آپ کا فیشن سینس اور اوپر سے بولنے کا انداز میں واقعی متاثر ہوئی ہوں۔ آپ تو کہیں سے گاؤں کی نہیں لگتی۔ ایشل نے ان کو مسکا لگایا اور وہ مکھن کی طرح پھسل کر اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ کیا واقعی بیٹا تمہیں ایسا لگتا ہے؟ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، میں بھی شہر کے نت نئے ڈیزائنر کپڑے پہنتی ہوں۔ انہوں نے اپنے بالوں کو ایک ہاتھ سے سیٹ کرتے ہوئے کہا تو وفا کے پیٹ میں ہنسی روکنے کی چکر میں مروڑ اٹھنے لگے۔ ہاں آنٹی، آپ کی بات ہی الگ ہے، اور وہ نائلہ آنٹی تو آپ کے آگے کچھ نہیں لگتی، جبکہ وہ تو باہر سے آئی ہیں، مجھے تو لگتا ہے وہ جلتی ہیں آپ سے۔ ایشل نے لگے ہاتھوں ان دونوں پر پھوٹ پڑوانی چاہی، جو دونوں اکٹھی مل جاتی تو وفا کا جینا حرام کر کے رکھتی۔ صحیح کہا تم نے، میں نے بھی نوٹ کیا ہے، آپا جلتی ہیں مجھ سے۔ وہ واقعی اس کی باتوں میں آ گئی تھی۔ ویسے آنٹی، آپ کی بیٹی کی شادی ہے، 1000 لوگوں کا آنا جانا ہوگا، میں سوچ رہی تھی لوگوں کی نظروں میں آپ کی عزت بنے۔ اس نے نہایت معصومیت سے کہا تو وہ فوراً بولی، اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے بیٹا؟ آنٹی، آپ کو اس کے لیے سونی میں آئی لڑکی کو اچھے کپڑے دینے ہوں گے پہننے کے لیے، تاکہ لوگوں میں آپ کا نام بنے کہ کبھی اس حویلی کی کسی اور عورت نے جس کا خیال نہ کیا اس کا خیال آپ کر رہی ہیں۔ اس طرح آپ سب کی نظروں میں عظیم بن جائیں گی۔ عصمت بیگم بھی جاگتی آنکھوں سے اپنی عزت کے خواب دیکھنے لگی۔ یہ تو بالکل صحیح کہا تم نے بیٹا، یہ تو میں نے سوچا ہی نہ تھا، انہوں نے بھول پن سے منہ پر انگلی رکھتے کہا تو وفا ایشل کی سازشی باتوں کو دیکھ کر رہ گئی۔ جی آنٹی، کپڑے بھی میں نے اس کے منگوا لیے ہیں، بس آپ نے سب سے یہ کہنا ہے کہ اسے یہ سب آپ نے دلایا ہے، پھر دیکھنا آپ کا کتنا نام ہوگا سب میں۔ ہائے شکریہ بیٹا، کتنا خیال ہے تمہیں میرا۔ وہ تو پھولے نہ سما رہی تھی۔ جی آنٹی، آپ فکر ہی نہ کریں، میں ہوں نا، سب سنبھالوں گی، اس نے شاطرانہ انداز میں کہا، جیسے وہ بالکل سمجھ نہ سکے
جبکہ وفا اس کی چال پر اشش کرتی رہ گئی۔ اب دیکھنا مومن، میں تمہیں وفا کا وہ روپ دکھاؤں گی جس سے تم اسے پانے کے لیے تڑپو گے۔ ایشل نے پرسوچ انداز میں وفا کو دیکھتے سوچا، اب اس کو ہی کچھ کرنا تھا۔ سب تیاریاں ہو گئی تھیں اور مہندی کی رسمیں بھی۔ جب وفا نروس سے نیچے آئی، اورنج کلر کے کام والے لہنگے میں، اس سر پر پنک دوپٹہ ٹکائے بغیر کسی میک اپ کے بھی کئی لوگوں کا چین لوٹ گئی۔ عصمت بیگم تو سب کو بتاتے نہیں تھک رہی تھی کہ وفا کو یہ کپڑے انہوں نے لے کر دیے جس پر سب انہیں سراہتے۔ دراصل وہ سراہ ان کو نہیں وفا کو رہے تھے، جو ان کے لہنگے میں سوگوار حسن لیے سب سے منفرد اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ جبکہ عصمت بیگم حقیقت سے انجان تعریفوں کا مزہ لے رہی تھی، جبکہ نائلہ بیگم ان کی اس حرکت پر انہیں غصے سے گھور رہی تھی، اور عصمت بیگم بیچاری یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ ان کی خوبصورتی سے جل رہی ہیں۔ مہندی کے بعد سب ینگ جنریشن باہر لان میں بون فائر کرنے لگے، اور سونے پر سہاگا ساتھ باربیکیو بھی تھا، جس کی وجہ سے سب انجوائے کر رہے تھے۔ ان کے کزن اور دوست بھی وہاں شامل تھے۔ مومن اور عصمت آمنے سامنے بیٹھے تھے، جبکہ عمر ان دونوں کو دیکھ کر شرارت سے مسکرایا۔ کیوں نہ ہم سب ٹروتھ اینڈ ڈیئر کھیلیں گائز، اس نے سب کو مخاطب کرتے کہا تو سب فوراً ہاں میں سر ہلانے لگے۔ عصمت اور مومن نے پہلو بدلا، یہ گیم ان دونوں کی فیورٹ تھی اور زیادہ تر وہ دونوں ساتھ ہی کھیلتے تھے۔ ارے ہمارے لیے رکو، ایشل نے وفا کا ہاتھ پکڑ کر آتے ہوئے کہا، آپ کے لیے تو ہم عمر بھر انتظار کر سکتے ہیں۔ عمر نے کہا تو سب نے ہوٹنگ کی، جبکہ ایشل اس کے پاس سے گزرتی اسے ٹھرکی کہہ کر ہوں کر کے گزر گئی، اور وفا کو اس لہنگے میں دیکھ کر دو لوگ نظریں جھکانا بھول گئے تھے، وہ لگ ہی اتنی خوبصورت رہی تھی۔